کیا کہوں آپ کو، کیا کہوں آپ کو؟ جہاز آپ کو میں نے بھولنے نہیں دینا۔ جی جی، وہی 16 ارب روپے کا جہاز جو پاکستان اور پنجاب کے پٹواریوں کی کتی ماں نے VVIP جہاز اسرائیلی کمپنی کا خریدا ہوا ہے، اسی پہ یہ 8 مارچ کو لاہور سے ویانا گئی تھی۔ اب کون کون سی سرجری کروانے گئی تھی اور کہاں کہاں کی سرجری کروا کے آئی ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے اس میں ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ 20,000 لیٹر جیٹ فیول استعمال ہوا ہے۔ جی، 20,000 لیٹر جیٹ فیول، سیدھا سیدھا 56 لاکھ روپے کا جیٹ فیول کا ٹیکہ لگایا گیا آپ کو۔ اور وہ انسان والا ٹیکہ نہیں، وہی جو بھینس کو بڑا سا ٹیکہ ایسے کر کے کھوپ دیتے ہیں، وہ ٹیکہ آپ لوگوں کی پشت میں کھوبا گیا۔ 56 لاکھ کا 20,000 لیٹر فیول، جیٹ فیول کی مد میں۔ دیکھیں جی، VVIP لگژری جہاز ہو جس میں پاکستان اور پٹواریوں کی کتی ماں کا بیڈ روم ہو، باتھ روم ہو، ویلنٹائن ڈے پہ پورے 20 منٹ لاہور کی فضاؤں میں چکر لگاتا ہو جنرل راجہ کے ساتھ، اس جنرل رانی کی شاہ خرچیاں سمجھ آتی ہیں۔ دیکھیں، ذہنی مریض عاصم منیر کی یہ جنرل رانی ہے۔ یہ شاہ خرچیاں نہیں کریں گی تو آپ جیسی بھکاری قوم کرے گی؟ شکلیں دیکھی ہیں آپ نے، اپنے رنگ روپ دیکھے ہیں آپ کو VVIP لگژری جہاز نہیں ملیں گے۔ آپ صرف لہسن، پیاز، ادرک، مونگی مسراں دی دال اور انڈے آلو کا بھاؤ پتہ کر کے رکھا کریں۔ شکلیں ہوتی ہیں جو شاہ خرچیاں کرتے ہیں، اور یہ شاہ خرچیاں کرتی ہے کیونکہ یہ ذہنی مریض عاصم منیر کی جرنل رانی ہے۔ اس کا حق ہے، چونکہ جنرل راجہ کا بھی تو 18 ارب کا VVIP لگژری جہاز اسرائیلی کمپنی کا ہے۔ ہائے، کیا جہاز جہاز ہو رہا ہے، جہازوں پہ جہاز چڑھے ہوئے ہیں، جہازوں کی عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ اب ان جہازوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ آپ ادا کریں گے۔ آلریڈی آپ نے شروع کر دی ہے۔ 350 روپے لیٹر آپ کو پیٹرول مل رہا ہے، جو کہ 55 سے 60 روپے اضافی فی لیٹر پیٹرول کی مد میں آپ دے رہے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ 2 سے 3 جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوئے ہیں، جن کے اندر پیٹرول یا تیل یا فیول وغیرہ آیا ہے۔ وہ آنے کے بعد یہ مت سمجھیے گا کہ پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ پیٹرول واپس 200 پہ یا 250 پہ یا 150 پہ چلا جائے گا۔ 150 پہ پیٹرول صرف مرد مجاہد عمران احمد خان نیازی کے دور میں گیا تھا، جس کو اوگرا نے سمری بھیجی تھی کہ 10 سے 15 روپے فی لیٹر اضافی مہنگا کرو۔ اس نے کہا مہنگا نہیں کرنا، ہم 10 روپے سستا کر دیں گے۔ یہ ہے وہ لیڈر جو آپ کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ لیڈر جس نے اپنی آنکھ تک آپ کے لیے گوا دی، وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنا سکھ، چین، آرام، عیاشی چھوڑ دی، اپنا بڑھاپا نہ دیکھا، اپنا سکون نہ دیکھا، اپنی شہرت اور عزت جو ساری زندگی کرکٹ کی دنیا میں کمائی وہ تک نہ دیکھی۔ سارا پیسہ شوکت خانم میں لگا کے کہیں آپ کینسر کی بیماری سے نہ مر جائیں، آپ کے لیے کینسر ہاسپٹل بنا دیا، اور تو اور نمل یونیورسٹی بنا دی کہ آپ وہاں پہ پڑھیں اور تعلیم حاصل کریں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پڑھانے کے لیے، آپ کی نسلوں کو اور آپ کا مستقبل سنوارنے کے لیے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنا دی۔ اور کیا کرتا؟ آپ کے رات کے سونے کا انتظام بھی کر دیا تھا، لنگر خانے بنا کے اور رہائش گاہیں بنا کے، کھانے پینے کا بندوبست بھی رکھ دیا تھا، اور تو اور 10 سے 15 لاکھ روپے کا آپ کو صحت کارڈ بھی دے دیا تھا۔ اور کیا چاہتے تھے؟ ابھی بہت کچھ تو دینے والا تھا۔ اس سے پہلے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، مسلم لیگ بیکار، نیتن یاہو نواز، سرداری بیماری، ڈاکو فرعون نما، مسٹر 10% اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ اور ذہنی مریض عاصم منیر نے تختہ الٹ کے آپ کے اوپر چور، ڈاکو، لٹیرے، ٹھگ مسلط کر دیے۔ یہ سارے قاتل، دہشت گرد، غدار اور اسرائیلی اور یہودی ایجنٹ ہیں۔ اب آپ کا جو حال ہوگا نا، یہ 3 جہاز آنے کے بعد پیٹرول سستا نہیں ہوگا، 100 سے 150 روپیہ مزید فی لیٹر جو ہے وہ مہنگا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ پیٹرول کے تو پیٹرول کے تو وہ آ گئے بڑے بڑے بحری جہاز یا شپس آئے پڑے ہیں، تو پیٹرول کیوں مہنگا؟ وہ بھائی بی بی کا جو جہاز ہے، جنرل راجہ اور جنرل رانی کے جو 2 جہاز آئے ہیں، ان کے پیسے آپ کی رگوں میں سے خون نچوڑ کے آپ کی سنگی میں ناخن دے کے پورے کیے جائیں گے۔ جی جی، جہاں میں نے کہا تھا نا آپ 3 ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں، وہاں 2 کی ہو جائے گی، اور جو 2 کی کھاتے ہیں ان کی 1 ہو جائے گی، اور جو 1 کھاتے ہیں وہ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی ان کا ایجنڈا ہے۔ یہ غریب کو ختم کرنے ہی آتے ہیں،
ये चाहते हैं गरीब जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएं, निस्तो नाबूद हो जाएं, गरीब दुनिया में रहे ही ना। जो मिडिल क्लास है वो गरीब हो जाए, और जो इन जैसे चोर, डाकू, लुटेरे, ठग और सिसिलियन माफिया हैं, ये अमीर से अमीर होते जाएं, क्योंकि इनको पता है कि इनको फंदा डालने वाला तो कोई है नहीं, इनको कोई पटा डालने वाला भी नहीं है कि कोई इनको संगली डाल के किले से बांध दे। क्योंकि जहाँ ऐसी खस्सी पाकिस्तानी कौम होगी, बुज़दिल, डरपोक, नाअहल, ख्वाब गफलत की नींद सोई हुई, ख्वाब खरगोश की नींद सोई हुई, इनको किस बात का डर? उन्होंने कहना ये खा पी के मरे खपे रहते हैं, अपनी अयाशी करो, आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, उसी फार्मूले पे चल रहे हैं। लिहाजा अब इस बीबी ने जो वियना का टूर किया है उस पर 20,000 लीटर जेट फ्यूल लगा है, और 56 लाख रुपए का था वो 56 लाख रुपए किसी गरीब के लिए। कोई रमज़ान, चलो रमज़ान तो अब ख़त्म होने वाला है, कोई ईद पैकेज नहीं आ सकता था कि हर गरीब को 10,000 या 5,000 या 15,000 फीकस मिल जाता, अपने बच्चों के साथ अच्छी ईद गुजार लेते, एक एक अच्छा जोड़ा ले लेते, या चलो अच्छी चप्पल ले लेते, सैंडल ले लेते, घर में अच्छा खाना पक जाता। चलो उनके भी कुछ अरमान होते हैं, इंसान है वो भी मेरे जैसे और आप जैसे, पर नहीं, अपने इनकी अय्याशियाँ और पेट नहीं भर रहे, इनकी पता नहीं कौन सी शैतान की आंतें हैं, कौन से ओझरियाँ इनके पेट के अंदर है कि वो ना तो फट रही हैं और ना ही वो भर रही हैं। जी जी। अब आप देखें आपके साथ होता क्या है, जब पेट्रोल महंगा होता है ना, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां अपने किराए बढ़ा देती हैं। जब किराए बढ़ते हैं तो फिर फल, सब्जियां, अंडे, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी एकदम हाइक कर जाती हैं। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ज़्यादा तनख्वाहों पे फिर लोग काम की डिमांड करते हैं, और ऑनर्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा तनख्वाह देते नहीं, तो फिर बेरोज़गारी भी बढ़ती है। जी, अब आगे आप समझदार हैं, बैठ के ज़रा सारी कैलकुलेशनें करें, हिसाब किताब लगाएं, कुछ समझ आता है तो मुझे भी समझाएं। बहुत शुक्रिया।